جناب قاضی حسین احمد صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر اور اظہار تعزیت کے طور پر چند کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ مولانا حافظ الرحمان صاحب نے اصل میں تعزیتی کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، تو حضرت ہمارے بڑے بھی ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ساتھ چلا آیا۔ اللہ رب العزت حضرت والا کی کامل مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اللہ پاک وہ قبول فرمائے، اور ان کی خدمات جو ہے نا وہ قبول ہے۔ اتنی بڑی نسبت امام اہل سنت کے ہوتے، انہوں نے اپنی جانشینی کا حق ادا کیا۔ حضرت ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لائے، 3 مرتبہ ان کی زیارت ہوئی، اور میں نے جو حضرت میں چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ عاجزی اور انکساری، ہمارے علماء میں یہی خاصیت ہے کہ جتنا زیادہ علم اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری۔ حضرت والا میں یہ چیز تھی، خوش اخلاق، ہر ایک سے پوچھنا۔ جب مجلس ہوتی تھی، آخری مرتبہ مجلس حضرت کے مولانا ابو انس صاحب کے گھر مجلس ہوئی تھی، تو ایک ایک سے جو ہے وہ پوچھتے، حالانکہ پاکستان کے نہیں تھے، بس وہ تعلق ہے، ایسے پیش آتے جیسے کہ ہمارے اپنے علاقے کے ہوں، اور جیسے ایک بڑا ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، اس انداز سے۔ تو بزرگوں کی، اکابر علماء دیوبند کی، جیسے ہم کہتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں نمونہ اسلاف، تو یہ شخصیات ہیں جو کہ واقعی نمونہ اسلاف ہیں۔ اور موت العالمی موت العالم جس طرح کہا جاتا ہے، ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ علماء ہیں جن کی موت واقعی عالم کی موت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین یا ان کی طرح جو عالم ہے، ابھی وہ تیار ہوگا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی فتنے کا دور ہے، ہماری جو حالت ہے، علمی حالت، علمی جو استعدادیں ہیں، اور مدارس کا جو حال ہے، موبائل کا جو فتنہ ہے، ہر جگہ گھسا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ علم کو وقت دینا اور پختگی حاصل کرنا اور یکسوئی وہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں، عاجزی اور انکساری ان کے اندر، اور دوسرا جو ہے نا وہ توجہ، فوکس، کہ اپنے کام کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ ہے، کہ بس ایک کام جو ہے نا وہ لے لیا تو اس کو لے لیا، پھر اسی کے اوپر جو ہے نا وہ چلتے رہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی دفاع صحابہ، دفاع خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں صرف کر دی، اور دارالعلوم دیوبند کا حضرت کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد، کہ دارالعلوم دیوبند کی جو شورا ہے اس کے رکن ہے، ندوۃ العلماء کے جو ہے نا رکن ہے، اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے فرزند ارجمند مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں ان کو جمعیت علماء اسلام کا، جمعیت علماء ہند کا جو ہے وہ ناظم بنایا، اور پھر آخر تک غالباً یا 2020 تک وہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر بھی رہے۔ تو یہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند، اور ہمارے دیوبند کا جو راستہ ہے وہ بھی ہمیں دکھا کر گئے ہیں، کہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بنیاد ہے ہمارے فکر کی، دارالعلوم دیوبند کی فکر کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے تبلیغ کا میدان اختیار کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے میدان سیاست اختیار کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے دفاع صحابہ کی لائن اختیار کی۔ تو ہم بھی ان اسلاف کو اپنے لیے قدوہ سمجھیں، اپنے لیے نمونہ سمجھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دیکھیں، یہ سیاست جس کو آج ہم شجر ممنوع ہم نے قرار دیا ہے، کہتے ہیں یہ سیاسی مولی ہے، ہاں اس کی بات چھوڑو، جیسے سیاست تو کچھ ہے بھی نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے ناظم رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر رہے ہیں، ہاں تو یہ کتنا بڑا شعبہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی تھی وہ کیا تھی؟
سیاسی زندگی ہی تو تھی. علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریز کے خلاف جو جدوجہد کی ہے. پھر ان کے جو وہ ہیں شاگرد رشید ہیں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, 25 سال جلاوطنی کی زندگی گزاری. ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, کتنی ماشاءاللہ آسائشوں میں رہ رہے ہیں, سال کے بعد جو ہے نا گھر جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنا وطن جو ہے. تو یہ 25 سال کیا وہ پاگل تھے؟ اپنے استاد کے حکم کے اوپر, مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے اوپر 25 سال اپنے وطن سے جو ہے نا وہ جلاوطن رہے. آج یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ آج جو ہے نا ہندوستان میں آپ آزادی کا سانس لے رہے ہیں, ورنہ اب تک جو ہے نا انگریز کے غلام ہوتے. آج مسلمانوں کو جو آزادی نصیب ہوئی ہے, یا جو کچھ جو نصیب ہوا ہے, یہ مدارس ہیں, یہ جو ہمیں نقشے نظر آتے ہیں, یہ انہی اکابرین کی, مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اکابر جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے, اور جو میدان یہ ہمیں دے کر گئے ہیں وہ سارے میدان ان کے اندر جو ہے نا ہم کام کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں. اللہ رب العزت حضرت والا کی روح مبارک کو کے اوپر جو ہے نا کروڑوں رحمتیں, قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں جو ہے نا وہ نازل فرمائے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان میں بھی کافی مرتبہ آنا ہوا. ہمارے پاکستان کے ایک عالم دین تھے, آپ نے نام سنا ہوگا, مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبدالستار شیخ کے علاقے کے تھے, ڈیرہ غازی خان کے, توسا ہمارے بھی نزدیک ہے. اور مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ کئی مرتبہ دیکھنا جو ہے نا نصیب ہوا, بلکہ ان کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بیانات. اور ہمارا وہاں پر علاقے میں مدرسہ ہے, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال مدرسے کا جلسہ کرتے, حضرت تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر آتے. جب یہ فوت ہو گئے ان کے بچے مولانا عبدالغفار تونسوی صاحب, مولانا عبدالجبار تونسوی صاحب, یہ سارے, تو حضرت تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ جو ہے نا وہ شیعہ کے خلاف اور دفاع صحابہ کے میدان میں باقاعدہ تخصص کر کے وہاں پر آئے تھے. اور اس وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی وہ ہوتا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رہتے. اور مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دفاع صحابہ کے میدان میں اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ خدمت کی ہے. تو یہ سارے ہمارے اکابر تھے. اللہ رب العزت ان کے نقش قدم کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں تو طالب علم بھی اپنے آپ کو کہنا صحیح بات ہے, آپ سب حضرات مجھ سے کروڑ درجے ہزار درجے جو ہے نا بہتر ہے ہر اعتبار سے, علم میں بھی اور عمل میں بھی. یقیناً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عاجزی کی یہ حالت تھی, فرماتے تھے ان کی تو عاجزی تھی کہ میں ایک کافر کو اپنے سے بالقوہ اور مسلمان کو اپنے سے بالفعل بہتر سمجھتا ہوں. یہ حضرات کوئی ریاکاری وغیرہ تو نہیں کرتے تھے, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے. لیکن میں تو یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہر اعتبار سے مجھ سے جو ہے نا بہتر ہیں. یہاں پر سفید ریش علماء کرام موجود ہیں, اور ان کے سامنے لب کشائی کرنا, بلکہ میں تو کہتا ہوں منہ پھاڑنا, منہ پھاڑنا یہ بے ادبی ہے. لیکن چونکہ حضرات کا حکم تھا, آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ گستاخی کی اور بیٹھ گیا. اگر کچھ ناگوار بات ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا معذرت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ان اکابر کے نقش قدم کے اوپر جو ہے نا وہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کی جو صفات ہیں وہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صفات ہم اپنے اندر لائیں گے. خصوصی طور پر جتنا زیادہ علم ہے, جتنی زیادہ اللہ رب العزت نے عظمت دی ہے, عزت دی ہے, اتنی زیادہ انسان کے اندر عاجزی انکساری ہو, تو اللہ رب العزت پھر دین کا کام بھی لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.